بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی، ظلم اور زیادتی سے بچیں، پاک صاف رہ کے وقت شروع کریں، اور کسی جگہ بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے نا، ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ زیادتی پتہ کون سی ہوتی ہے؟ لوگ عزتیں پامال کرتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں۔ ابو جہل یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ پر معاذ اللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا، شخصی۔ عزیزو، جب آدمی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے نا، یا کسی کو پسند نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو شخصی اعتراضات کرتا ہے، نیچے اترتا ہے، کمزور بات کرتا ہے، چھوٹی بات کرتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ملتوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے، لیکن لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے، ساری زندگی ذاتی اور نجی اعتراضات کرتے رہے۔ ابو جہل کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے، شرابی بھی تھا، بدکار بھی تھا، بے حیا بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا ہے، لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو۔ یہ فرمایا ہے کہ بڑا فرعون ہے اس امت کا، لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی صحابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو ہم ذاتیات پر اترتے ہیں، ذات پر اتر کر زیادتی کرتے ہیں، ذات پر۔ ہمارا اب ظلم نجی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا ہے، پوری ملت کو۔ چھوٹی چھوٹی زیادتیاں ہیں جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ خیر خواہی کا مذہب ہے، وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے، وہ کام آنے کا مذہب ہے، وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ظلم سے بچ جانا، قیامت کے اندھیروں میں جو بڑا اندھیرا ہوگا وہ ظلم ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس کا پہلا سبق میں نے عرض کیا کہ نظر کو، ذہن کو، سوچ کو پاک رکھیں، اور دوسرا زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں، کبھی بھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی ذاتی اور نجی اعتراضات نہ کریں۔ یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم لینے لگا ہے۔ روز بہو پہ تیل چھڑکا جاتا ہے، روز کسی نہ کسی شہر سے، اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی چراغ کو بند کرنے کی خبر نکلتی ہے۔ سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں میں غریب مسلے جاتے ہیں، جس کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وہاں تک معاذ اللہ زیادتی کر گزرتا ہے۔ اگر قوم ظلم سے بچنے لگے، زیادتی سے بچنے لگے، تکلیف دینے سے بچنے لگے تو معاشرہ سنور جائے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نا بھائی، مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں پھر بھی مفلس ہے، پھر بھی غریب ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نیکیاں پہاڑ کے برابر ہیں، پر اس نے چغلیاں بڑی کی ہیں، غیبتیں بڑی کی ہیں، مذاق بڑے اڑائے، اس نے لوگوں پر پھبتیاں بڑی کسی ہیں، تان و تشنی بڑے کیے، ظلم بڑے کیے، گالی بڑی دی، لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی۔ اب رب کریم نے وہ ساری نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی، یہ مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا۔ زیادتی نہیں کریں، ظلم نہ کریں، اپنی نجی زندگی سے لے کر، گھر کے اندر سے لے کر اجتماعی زندگی تک زیادتی سے بچیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے، دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے، دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے، دیکھنا کسی شخص کو تمہارے قول فعل سے، تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، حضرت وہب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا۔ محل آج بھی جس آدمی کی سوسائٹی کے اندر 2-4 قلعے، 2-4 ایکڑ کسی غریب کے آ جائیں، وہ یا تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے، کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے معاذ اللہ۔ اور یہ خبریں عام ہمیں سننے، پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا، ایک غریب بی بی رہتی تھی، اس کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی۔ بادشاہ نے کہا بی بی منہ مانگی قیمت لے لو، خالی کر دو یہ مکان۔ بزرگوں کو اپنے جھونپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دو، میرا یہیں دل لگتا ہے، مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی۔
اماں کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیاہ کے آئی تھی، خامد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی نہیں، میں پکا ہوا پھال ہوں، گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے، لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے، یہ گھونسلہ میں نے تنکا تنکا کر کے بنایا ہے، مجھے رہنے دے، نہ مجھے نکال۔ کہنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھونپڑی ٹوٹ نہ جائے، ظالم کی نظر میں آ گئی ہے کہیں میرا یہ آرزوؤں کا محل چکنا چور نہ ہو جائے، سارا دن ڈیوٹی کرتی۔ بادشاہ نے بھی 2-4 سپاہی کھڑے کر دیے، جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا، مکان کو گرا دینا۔ وہ خاتون کتنی دن بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ ایک دن سر شام گھر سے نکلی، 2-1 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا، دیوار بن گئی تھی۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا۔ اس بی بی نے 2 جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے، اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے، آنے دے، مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں بے چین رہتا ہوں صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، وہ گھر کے ایک کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، کوئی دم مل جائے، کوئی تعویذ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ بچت ہو جائے، کوئی ایسی پھونک لگ جائے کہ آرام آ جائے، تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا، اگر بڑے تعویذ لینے سے بھی چیخیں بند نہیں ہوئی، تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہیں ہی نہ دفن ہو وہاں، کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا، کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی، کہیں کسی کا مکان پہ قبضہ کر کے تو نہیں بنایا۔ اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں بند نہیں ہوتی، پھر سکون سے سویا نہیں جاتا، پھر وہاں آرام کی نیند نہیں آتی۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، محل ٹوٹ گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، تو وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیے۔ مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا، اور فرماتے ہیں واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، بتا تو کہاں گیا تھا؟ تو بھی موجود نہیں تھا، میں تو نہیں تھی، پر تو کہاں تھا؟ بس رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا، فرمایا یہ بستی الٹ دو، ساری تباہ کر دو، یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے، جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے، نہیں رہنے چاہیے۔